لیکن بخاری صاحب سب سے پہلے ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب، آئی اسٹل ریممبر لاسٹ منتھ ہم ان کے یہاں ویلکم کے لیے پروگرامز کر رہے تھے، عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور اب یہ اچانک حادثہ. بہت ہی افسوس، پوری قوم کی یہی اس وقت صورتحال ہے، افسوس ہے، دکھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں ان تمام افراد کے لیے جو پریزیڈنٹ رئیسی کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں اس حادثے میں. دیکھیے یہ نقصان صرف ایران کا نہیں ہے، یہ میرے خیال سے پوری عالم اسلام کا نقصان ہے کہ ایک جرأت مند لیڈر، ایک وائز لیڈر یعنی جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے. ایک ایسا لیڈر جس نے اسلامک کازز کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آواز بلند کی، وہ چاہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ ہو تو یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں لہرایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اور پھر اس کے بعد غزہ کی جنگ جس میں تمام مسلم امہ، جس کو میں کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں گم گئی ہے وہ خاموشی سادے ہوئے تھے، چپ سادے ہوئے تھے، کرمنل چپ سادے ہوئے تھے. وہاں ایک شخص جو ہے وہ بانگ دہل جو ہے وہ اس میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر اس جنگ میں شامل تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ حوثیوں کے ذریعے جو ناکہ بندی کی گئی اس سمندری راستے کی جہاں سے اسرائیل کو ساری آمد و رفت اور ساری رسد جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو حزب اللہ اور حماس جو دو قوتیں فلسطینیوں کی کازز کے لیے لڑ رہی ہیں، سب کو پتہ ہے دنیا میں کہ کون اس کو سپانسر کرتا تھا. تو غزہ کی جنگ میں ایران کے رول کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ چپ کا روزہ جو رکھا ہوا تھا اس میں ایک شخص نے جرأت کی کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اور ان کا وہ جو آئرن ڈوم کا جو ایک بہت بڑا متھ تھی بنی ہوئی اس کو توڑا. اس کے میزائل جو ہیں وہ نہ صرف اسرائیل پہنچے بلکہ انہوں نے جو ہدف طے کیے ہوئے تھے پہلے سے ان ہدف کو نشانہ بھی بنایا. تو ایک تو یہ راستہ کھول دیا ایران نے کہ اسرائیل جو ہے وہ ونلریبل نہیں ہے، ونلریبل ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے بھی وہ بہت ایک بااعتماد دوست تھے. وہ پچھلے ماہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. اس دوران جو ہے وہ دونوں ممالک کے جو باہمی تعلقات ہیں جس کو ہم بائیلیٹرل ریلیشنز کہتے ہیں وہ تو مضبوط ہوئے ہی، لیکن ٹریڈ ریلیشنز جو اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو یہ فیصلہ ہوا کہ $10 بلین تک اس ٹریڈ کو ٹو وے ٹریڈ کو لے جایا جائے گا. پاک ایران گیس پائپ اور ایک معاملہ جو پاک ایران گیس لائن کا تھا جو آلموسٹ دفن کروا دیا تھا امریکہ نے، وہ ریوائیو ہوا ہے. اور اب پاکستان کی حکومت نے بھی تھوڑی سی جرأت پکڑی ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس کی ہر صورت میں تکمیل جو ہے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اگر یہ پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کے وہ جو انرجی کے کرائسس ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو جائیں گے. ان کو سب سے بڑا جو ان کا ہے اچیومنٹ اگر کہا جائے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات استوار. جی میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، نہ صرف سعودی عرب بلکہ یو اے ای کے ساتھ بھی. یعنی وہ دو حریف ممالک جن کی بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان کے ساتھ سفارتی اور برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں گے. سعودی عرب اور یو اے ای کی لیڈرشپ کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے انٹریکٹ کیا اس کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات جو ہیں سفارتی اور یعنی برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں. یہ ایک ویژنری لیڈر ہی کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے یہ عام لیڈروں کے بس کی بات نہیں ہوتی. جب آپ اپنے حریفوں کے ساتھ، جب آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکٹ کریں اور کسی منطقی نتیجے یعنی مثبت نتیجے تک پہنچ جائیں تو یہ آپ کی جو سفارتی اسکل ہے یہ اس کا امتحان ہوتا ہے. اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. کل ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا جائے گا. جی کل ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. وہ ان کا فیونرل جو ہے اسٹیٹ فیونرل تو وہ ہوگا تہران میں، لیکن ان کی تدفین جو ہے وہ مشہد میں ہوگی، اس لیے کہ وہ پیدا بھی مشہد میں ہوئے تھے اور وہاں جو ہے وہ 8ویں امام کا چونکہ مزار بھی ہے. اس لیے اب تھوڑا سا ذکر کر لیں ہم کہ ہماری قیادت نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے. یقینی طور پر یہ ایک صدمہ ہے. ایک تو یہ کہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا، ایک روزہ قومی سوگ ہوگا. صدر مملکت صاحب یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے اور پاکستان کو ایک اچھا دوست کھونے پر بہت دکھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم تو آخری لمحے تک یہ توقع کر رہے تھے
کہ خدا کرے بری خبر نہ آئے. ہاں. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں جی, انہوں نے بھی چونکہ انٹریکٹ کیا تھا جب وہ اس دورے پر آئے تھے ان کے ساتھ بہت قریبی, اور ایران کے جو سفارت خانہ ہے یہاں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑا ایکشن جو ہے وہ رہتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی شہادت پر دلی صدمہ اور رنج ہے, اور ایرانی جو عوام ہے ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. تھوڑا سا عالمی منظرنامے پر بھی نظر ڈال لیں. عالمی رہنماؤں میں امارات کے صدر نے کہا ہے کہ یو اے ای اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے. دبئی کے حکمران محمد بن راشد کا اظہار افسوس. عراق کا ایرانی سپریم لیڈر خامنائی سے ہمدردی اور یکجہتی کا اعلان بھی ہوا ہے. یمن کی حوثی سپریم کونسل جو ہے اس کے سربراہ محمد علی حوثی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس عظیم سانحے پر افسردگی کا اظہار کیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تعزیتی پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اور ایران کے تعلقات مضبوط بنانے میں ابراہیم رئیسی کا بڑا جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ چاہے ہم اس کو نیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یا اپنے بھائی ملک ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کا بہت نقصان ہوگا. ان کی ہی صلاحیتوں کی وجہ سے, ان کی ہی سفارتی کوششوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ جو ایک موسٹ کنٹروورشل اور جس کو کہتے ہیں کہ آگ کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا, ان کے سعودی عرب کے ساتھ دوستی, ان کی یو اے کے ساتھ دوستی اور ان کے کردار کی وجہ سے وہ خطہ جو ہے وہ اب کم ولنریبل رہ گیا. اسرائیل کا فتنہ تو اس علاقے میں رہے گا ہی, لیکن جو باہمی مخاصمت ہوتی تھی وہ جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے, اور یہ ایک اچھا اومن ہے. بہت اچھا آپ نے بخاری صاحب اس کو سارا ایکسپلین کر دیا, اور یہی مقصد تھا کہ ہم ان کو اپنے پروگرام کے ذریعے جو ہے ٹریبیوٹ پیش کر سکیں, اور واقعی ہم نے ایک دیرینہ دوست جو ہے وہ کھو دی ہے. آگے 50 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے. اچھا, اس میں بہت زیادہ کنٹروورشل اس کو اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ کسی کی شرارت ہو سکتی ہے. دیکھیے میں اس میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایران کی حکومت کو, ایران کی لیڈرشپ کو, جنہوں نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا ہے, اور ابھی تک ان کا آفیشیل سٹانس یہ ہے کہ یہ طیارہ موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے نارمل حالات میں جب دشمنیاں اتنی زیادہ ہوں, پورا ویسٹ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہو, اسرائیل جو ہے اس نے جنگ شروع کی بھی ہو, اس وقت تو کوئی بھی بلیم لگانا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ بلیم گیم میں نہ پڑنا ایران کی قیادت کی. اور ایک بات اور جو میرے خیال سے جاتے جاتے میں کہہ دوں وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے کچھ دہشت گرد گروپوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور ہلاکتیں ہوئی تھی. اس کے جواب میں پھر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ریئیکٹ کرے, تو ہم نے بھی ان کی تمام جو پناہ گاہیں تھیں ان کو تباہ کیا ایریل آپریشن کے ذریعے. لیکن جو کمال بات ہے کہ اتنے خوفناک واقعات کے باوجود بھی پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات کو کوئی ذوف نہیں پہنچا. اس کا کریڈٹ بھی آپ اپنی قیادت کو تو دے سکتے ہیں, لیکن ادھر کی لیڈرشپ کو, اور اس کا کریڈٹ سارا جو ہے وہ ابراہیم رئیسی صاحب کو جاتا ہے. اب لیٹس سی آگے ایران کے صدر کون ہوں گے, یہ تو اب جب نئے الیکشنز ہوں گے تو پتہ چل ہی جائے گا. وہاں کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنا بھی بڑا کرائسس کیوں نہ ہو, ایرانی جو قوم ہے, قوم خاص طور سے اور حکومت جو ہے وہ اس کو حل کر لیتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. ایران کے انقلاب کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا ایک دھماکے میں پارلیمنٹ کے 70 کے قریب جو ایم پیز تھے ان کی شہادت ہوئی تھی, لیکن اس کے سوگ میں ڈوب جانے کی بجائے انہوں نے 50 دن جو مدت ہوتی ہے, شاید 50 دن تھی یا 90 دن تھی, اس کے اندر الیکشن کرا کے اور دوبارہ پارلیمنٹ کو بحال کر دیا تھا, جبکہ ایران کی جنگ چل رہی تھی, گلف وار جس کو کہتے ہیں, عراق کے ساتھ. سو ڈیورنگ دا وار بھی انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کرا دیے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. یہی تو خوبصورتی ہے پھر یہ ڈیموکریسی کی, یہی تو خوبصورتی ہے کہ چلنا ہے, اور آگے بھی 50 ڈیز کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے ود نئے ویژن کے ساتھ, نئے لیڈر آئیں گے ایرانی قوم کے ساتھ, لیکن ابراہیم رئیسی کے جانے کا افسوس تو رہے گا.